शैतान और अयार दुश्मन ने एक बार फिर हमारी कौमी गैरत और अहमियत को ललकारा है। मोदी साहब, आपको अगर नहीं पता तो अपने पुरखों से पूछ लें कि जब मुसलमानों को चैलेंज किया गया तो हर दौर में एक महमूद गजनवी पैदा हुआ है, हर दौर में एक हैदर कर्रार पैदा हुआ है, और हम हुसैनी हैं। यहां ना कोई पीटीआई है, ना कोई नॉन लीगी है, ना कोई पीपल पार्टी वाला है, यहां सिर्फ पाकिस्तानी आवाज एक ही है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मोदी साहब, मेरा जब फौजी, मेरा जब सिपाही और मेरा जब मुजाहिद, मेरा जब आम पाकिस्तानी मुसलमान अपने मुल्क के दिफा के लिए उतरता है, उसके सीने में तमन्ना शहादत की होती है। तुम्हारा फौजी, तुम्हारा सिपाही, तुम्हारा हिंदुस्तानी जब मैदान जंग में जाता है, वो पीछे ख्वाहिश लेके जाता है कि काश मैं मर ना जाऊं। आज मैं मोदी को सिर्फ एक मिसाल पेश करना चाहता हूं और वो फिर अंदाजा कर ले कि पाकिस्तान के घर घर में ये जज्बा है। मैंने पिछले 2 हफ्तों से किसी पाकिस्तानी के चेहरे पे खौफ नहीं देखा, मैंने किसी पाकिस्तानी के चेहरे पे कोई डर नहीं देखा। बच्चे तक जो हैं वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं रोजमर्रा की, और सब ये कह रहे हैं आने दो देख लेंगे, आने दो देख लेंगे। और लड़ो अल्लाह की राह में उनसे जो तुमसे लड़ते हैं, लेकिन ज्यादती ना करना, क्योंकि अल्लाह ताला ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, ये वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, सूरह बकरा में है, वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। और लड़ो अल्लाह की राह में उनसे जो तुमसे लड़ते हैं, लेकिन ज्यादती ना करना, क्योंकि अल्लाह ताला ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। हमारे काया शैतान और अयार दुश्मन ने एक बार फिर हमारी कौमी गैरत और अहमियत को ललकारा है। मैं कई दिनों से ये इल्तिजा कर रहा था कि हमें इस प्लेटफॉर्म से भारत को एक मजबूत जवाब देना चाहिए। 25 करोड़ का मुल्क है और 25 करोड़ के मुल्क में बांध की बोली बोली जाती है, सियासी जमातें हैं, बहुत से हमारे अंदर फॉल्ट लाइंस हैं, लेकिन हमारा दुश्मन शायद ये भूल गया कि कुछ चीजें हमें जोड़ती हैं, और उनमें सबसे बड़ी जोड़ने वाली चीज क्या है? मैं नरेंद्र मोदी को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की कौमी असेंबली और पार्लियामेंट से मुखातिब करते हुए कहना चाहता हूं कि मोदी साहब, आपको अगर नहीं पता तो अपने पुरखों से पूछ लें कि जब मुसलमानों को चैलेंज किया गया तो हर दौर में एक महमूद गजनवी पैदा हुआ है, हर दौर में एक हैदर कर्रार पैदा हुआ है, और हम हुसैनी हैं और हमारा नारा एक है। लेकिन जब पाकिस्तान की बात आई, मोदी साहब, यहां ना कोई पीटीआई है, ना कोई नॉन लीगी है, ना कोई पीपल पार्टी वाला है, यहां सिर्फ पाकिस्तानी है और आवाज एक ही है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। याद रखना मोदी साहब, मेरा जब फौजी, मेरा जब सिपाही और मेरा जब मुजाहिद, मेरा जब आम पाकिस्तानी मुसलमान अपनी मां, अपने मुल्क के दिफा के लिए उतरता है, उसके सीने में तमन्ना शहादत की होती है। तुम्हारा फौजी, तुम्हारा सिपाही, तुम्हारा हिंदुस्तानी जब मैदान जंग में जाता है, वो पीछे ख्वाहिश लेके जाता है कि काश मैं मर ना जाऊं। वो जिंदगी की तमन्ना लेके मैदान जंग में उतरता है, और मेरा पाकिस्तानी जब उतरता है, वो हैदर कर्रार, हजरत अली करमल्लाह वजह और सैयद शुहदा हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के नक्श कदम पे उतरता है, और वो शहादत की तमन्ना लेके उतरता है, और उसके सीने में एक ही आवाज होती है, शहादत हिम्मत लो बे मकसूद मोमिन, न माल गनीमत, न किश्वर कुशाई। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। मत कहो उनको जो अल्लाह की राह में मारे गए वो जिंदा हैं,
لیکن آپ کو علم نہیں. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, آج یہاں پاکستان کی قومی اسمبلی میں جب بھارت اپنے مذموم مقاصد کے لیے پاکستان پہ جنگ کے خطرات مسلط کر رہا ہے, مت بھولیے یہ شہیدوں کی سرزمین. آج میں مودی کو صرف ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں اور وہ پھر اندازہ کر لے کہ پاکستان کے گھر گھر میں یہ جذبہ ہے. میں نے پچھلے 2 ہفتوں سے کسی پاکستانی کے چہرے پہ خوف نہیں دیکھا, میں نے کسی پاکستانی کے چہرے پہ کوئی ڈر نہیں دیکھا. بچے تک جو ہیں وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں روزمرہ کی, اور سب یہ کہہ رہے ہیں آنے دو دیکھ لیں گے, آنے دو دیکھ لیں گے. This is the spirit of a Pakistani, of an ordinary Pakistani. پاکستان کی 7 لاکھ فوج نہیں ہے, 7 لاکھ جو صرف وردی میں ہے. ہم سب پاکستان کے دفاع کے لیے بغیر وردی کے سپاہی ہیں, اور جب جب موقع آیا ہے ہم نے ثابت کیا ہے. گوادر میں حملہ ہوا ہمارے دور حکومت میں, ہندوستانی دہشت گردوں نے حملہ کیا BLA کی شکل میں یا 100 شکلوں میں. وہاں ہمارا ایک مجاہد شہید ہوا. اس کی بات آج میں یہاں رکھنا چاہتا ہوں, اور اس کے بعد اپنی بات کو سمیٹوں گا. یہ جذبہ ہے ہمارا اور ان کا جو ان کو میدان جنگ میں بھیجتے ہیں. کمانڈو عباس خان تھے جو گوادر میں ایک اٹیک ہوا تھا ایک 5 اسٹار ہوٹل پہ, وہ شہید ہوئے. رمضان کا مہینہ تھا, ہماری حکومت تھی, میں اسٹیٹ منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز تھا. میں ہرے پور گیا جہاں ان کے والد محترم, ان کا گھر ہے, جہاں سے ان کا تعلق ہے. ان کے والد صاحب کے ساتھ بیٹھا ہرے پور میں, عمر ایوب صاحب کا حلقہ ہے. ان کے ساتھ اظہار تعزیت کی اور دعا کی جو سورہ بقرہ کا آخر ہے, جو ہر شہید کے لیے آپ کرتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. جب میں نے یہ دعا کی, میں نے سامنے دیکھا شہید عباس خان کے والد صاحب کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی, تبسم فرما رہے تھے. میں حیران ہوا, شہید کا والد ہے, جوان بیٹا فوت ہو چکا ہے, اور اس کے چہرے پہ پریشانی نہیں, اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں, اس کے چہرے پہ تبسم ہے. مجھے کہتے ہیں علی صاحب ایک خوبصورت باغ تھا, اس میں خوبصورت پھول چنے ہوئے تھے, خوبصورت پھول کھلے ہوئے تھے. میرے رب کو اس خوبصورت باغ میں سے اپنے لیے ایک پھول پسند آیا, اس نے اس پھول کو چن لیا, اس کا نام عباس خان ہے. کہتے ہیں یہی تو ایک شہید ہوا ہے, سامنے 2-3 بیٹے اور تھے, ایک فوج میں تھا, ایک سویلین تھا, انہوں نے کہا سب حاضر ہیں. تو جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب یہ جذبہ ہے, یہ جذبہ ہے. اور لوگ بڑا مذاق اڑاتے ہیں. بھائی میری بات سنو, ہمارا قید کہہ گیا کہ کشمیر ہماری شہر ہے. آج اگر ایک پاکستانی علی محمد کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ میرا ایمان ہے, ایک وقت آئے گا سری نگر ہندوستان پہ پاکستان یا اسلام کا سب سے لاری پرچم لہرایا جائے گا. تو اگر میں اس بات پہ یقین نہیں رکھتا کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا, اس کا مطلب ہے پھر میں کشمیر کی جنگ تو گھر میں بیٹھا ہار گیا. اور یہ میں تو نہیں کہتا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بشارت دی غزوہ ہند کی, اور انہوں نے فرمایا کہ ابو ہریرہ نے اگر یہ جنگ پالی اپنے مال سے حصہ لے گا, اگر اس کی جان اس میں چلی گئی تو وہ فرماتے ہیں کہ میں افضل ترین شہیدوں میں سے ہوں گا, اور اگر میں واپس آ گیا زندہ سلامت غازی بن کے تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا. تو غزوہ ہند کی حدیث سے منکر میں تو نہیں, میری بات کا مذاق اڑاؤ, لیکن خدا را اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ ہند کی حدیث کا تو مذاق مت اڑاؤ. اور جو یہ لوگ بات کرتے ہیں, اگر وہ بابری مسجد کو شہید کرتے ہیں, وہ پاکستان کو اپنا ٹوٹنگ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم لاہور میں جا کے شام کی چائے پئیں گے, ہماری عزتوں سے کھیلنے کی بات کرتے ہیں, تو میں ان کو کہتا ہوں انشاءاللہ ایک وقت آئے گا وہی اسلام کا پرچم پھر لا رہیں گے جہاں سے اتارا گیا تھا, اور اس کا نام ہے لال قلعہ. لیکن ہم پرامن قوم ہیں, ہم پرامن لوگ ہیں, ہم اٹمی جنگ نہیں چاہتے, لیکن اگر تم چاہتے ہو, اگر تم. ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی. ناظرین پاکستان میں اس وقت بھی جنگ کی فضا قائم ہے.
کیونکہ یہ جو پاکستان اور بھارت کا جو معاملہ چل رہا ہے، جنگ کا معاملہ جو چل رہا ہے، گزشتہ رات بھی پورے پاکستان میں مختلف شہروں میں بلیک آؤٹ کیا گیا. پاکستان میں یہاں تک کہ راولپنڈی میں بھی بلیک آؤٹ کیا گیا، کیونکہ راولپنڈی کا جب نام آتا ہے تو یہاں پر دو جگہیں بہت اہم ہیں. راولپنڈی میں ایک تو GHQ اور دوسرا اڈیالہ جیل. ناظرین، اڈیالہ جیل میں آپ سب کو پتہ ہے کہ امت مسلمہ کا لیڈر قید ہے، تو اس وجہ سے اڈیالہ جیل کے قریب بھی مختلف سوسائٹیز میں بھی رات کے بجلی بند رکھی گئی، اور جس جگہ پہ تھی وہاں پر مسجدوں میں اعلانات کیے گئے کہ اپنے گھروں کی لائٹس کو بند رکھا جائے، کیونکہ ابھی تک جو ہے جنگ کا خطرہ ہے کہ کہیں سے اٹیک ہو سکتا ہے. ناظرین، DGA اسپیار صاحب نے کنفرم کیا ہے کہ اب تک جو ہے 31 شہری شہید ہوئے اس حملے میں، اور تقریباً 70 سے زائد لوگ جو ہیں شدید زخمی ہوئے، کیونکہ یہ میزائل کا اٹیک تھا، یہ کوئی چھوٹا موٹا اٹیک نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے شہری بہت زخمی ہوئے ہیں اس حملے میں. تو ناظرین، دیکھتے ہیں آپ آگے معاملہ کس طرف جاتا ہے. آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کیجیے. مجھے دیں اجازت، اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.